بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملک میں اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اور اس وقت جو سچویشن ہے، جس طرح سے ایک ماحول پیدا ہوا ہے، وہ بھی ہم سب کے سامنے۔ ایسے میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ اپنے حوالے سے اپنے لیے چوز کرے، ایسا کینڈیڈیٹ پک کرے جو کہ اس کے علاقے کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے۔ انفارچونیٹلی ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں اپنا تعلق اگر آپ کو بتاؤں تو میرا تعلق کراچی کے ضلع سینٹرل سے ہے، اور ظاہر ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ سے بھی ایک ایسا کینڈیڈیٹ چوز ہو جو کہ بہت اچھا اور علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ ضلع سینٹرل سب کو معلوم ہے، اس کے حالات سب کو معلوم ہے، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ سینٹرل کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، کراچی کے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب کو یہ منگل اپ کرتا ہے، اور اس کی جو سچویشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس وقت میں NA 248 میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ جماعت اسلامی کے ایک بہت ہی زبردست کینڈیڈیٹ موجود ہیں، ان کا نام ہے محمد بابر خان، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا ان کے حوالے سے بتا دوں کہ ٹیکسٹائل ایسوسیشن PHMA کے چیئرمین اور FB ایریا انڈسٹریل ایسوسیشن کے یہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ زبردست بزنس مین ہے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہیں، ایک نامور بزنس مین ہے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ پر امید ہے آنے والے الیکشن کے لیے، اور اپنے علاقے کے لیے ان کا کیا کام ہوگا، کس طرح کی ہوپ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مزاج کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ صحیح ہے۔ اچھا بابر صاحب، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس علاقے کی NA 248 جہاں سے آپ کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں، اس کی ڈائنامکس کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک ظاہر کراچی سینٹرل ہے، اور یہ موسٹلی تو اردو اسپیکنگ جو ایریا ہے ان کی جو کہتے ہیں آبادی ہے موسٹلی، مگر اس میں کچھ پیکٹس جو لگتے ہیں ان کے پختون آبادی بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے، اور اس میں ہر ایک کا رہنے کا حق ہے، تو اس طرح سب لوگ رہتے ہیں اس کی۔ اور یہ جو کہتے ہیں بلاک 1 سے لے کے، ویسے تو یہ میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ لیاقت آباد بندھانی کالونی اور قاسم آباد سے لے کر، اور جو کہتے ہیں نیو کراچی گودھرا جو کالونی کہلاتی ہے، جو گودھرا برادری کی ایک بڑی آبادی ہے، وہ اس وہاں تک ہے، سیکٹر 5G 5E اور 11 سیکٹر تک بڑی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ اس میں بیچ میں شفیق کالونی بھی آتی ہے، مدینہ کالونی بھی آتی ہے جہاں ہماری پختون برادری رہتی ہے، اور شاہین کالونی، مختلف قسم کی اس طرح کی کالونیاں وہاں بنی ہوئی ہیں، جس میں پاکستان میں دیگر علاقوں سے آئے ہوئے ہمارے ہم وطن بھائی رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک ڈائنامک اور کہتے ہیں بڑی ورسٹائل قسم کی جو کہتے ہیں کانسٹیٹوئنسی ہے۔ اچھا، اس علاقے کو چوز کرنے کا مطلب کیا مقصد تھا؟ کہ یہیں سے آپ نے کیوں؟ جی، ایک تو میری رہائش بلاک 6 فیڈبیریا میں ہے، میری فیکٹری بھی اسی بلاک میں ہے، انڈسٹریل ایریا میں بلاک 22 میں میری 2 فیکٹری ہیں، اور ایک نارتھ کراچی ایریا میں، تو قریب ہے۔ تو ایک تو یہ تھی۔ دوسری بات ہے کہ اصل میں نے چوز نہیں کیا۔ جماعت اسلامی میں نظام یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی خود چوز کرتی ہے کینڈیڈیٹ کو، آپ اپنے آپ کو خود چوز نہیں کرتے یا اپنے آپ کو نومینیٹ نہیں کراتے، جماعت اسلامی چوز کرتی ہے، اور پھر وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ کو ہم نے نامزد کیا ہے، تو بعض دفعہ قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ نظم ہے۔ اچھا، مسائل کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے تھوڑا سا بتائے گا کہ کون کون سے اس علاقے میں مسائل ہیں جو کہ لوگوں کو؟ ویسے تو کراچی شہر آپ کو پتہ ہی ہے، آپ بھی اسی شہر میں رہتی ہیں، اسی میں پلی بڑھی ہیں، تو یہ مسائلستان بن چکا ہے شہر۔ ہر علاقے میں تقریباً سملر مسائل ہیں۔ ایک ہیں جو میونسپل مسائل ہیں، یعنی پانی نہیں آ رہا، اپنے جو ہے روڈ ٹوٹی ہوئی ہیں، ساری ہر جگہ کی روڈ ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام بدتر ہے، پارک جو ہے برباد ہیں، تباہ ہیں، کھیل کے گراؤنڈ پہ قبضہ ہے، یا وہ گندے اتنے ہیں کہ وہاں کھیل نہیں ہوتا۔ تو اب جب سے جماعت اسلامی کی UCs میں بلدی آئی ہیں، 3.5 مہینے میں انہوں نے کوئی اس علاقے میں کوئی میرے خیال ہے پورے شہر میں 200 پارک کے قریب آباد کیے ہیں، دوبارہ کھیل کے گراؤنڈ آباد کیے ہیں۔ تو اور پھر جہاں جو سیوریج کے مسئلے ہیں وہ حل کر رہے ہیں۔ تو ایک میونسپل قسم کے مسائل ہیں۔ پھر دوسرے تعلیم کے مسائل، کیونکہ ایکچولی ہر بلاک میں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ریزیڈنشل بلاک کے ساتھ اس بلاک کا ایک اسکول ہوتا ہے جو ان بچوں کو پڑھاتا ہے تاکہ بچے دور نہ جائیں۔ جیسے آپ یہاں دیکھیں، آپ صبح نکلیں تو لوگ اپنے بچوں کو سوزوکی وین میں، مستقل وین میں بھیج رہے ہوتے ہیں اسکول، اور رہتے کہیں اور ہیں، اسکول کہیں اور ہوتے ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، تو وہیں کرش لگا ہوتا ہے ہر وقت۔ تو یوزلی وہاں ڈیزائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ دور نہ جانا پڑے، اور اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہر اسکول میں ایک معیاری تعلیم دی جاتی ہے، اور اسکول مشہور ہوتے ہیں کہ اس بلاک کا اسکول سب سے اچھا ہے، وہاں کی تعلیم اچھی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اور فری تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارا ڈریم یہی ہے، اور ہماری جو کہتے ہیں خواہش ہے کہ ایک تو ہم یہاں فری تعلیم اور اچھی تعلیم ہر بلاک کے بچے کو اس کے بلاک میں ملنی چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے،
اور انشاءاللہ اس پہ کریں گے. اور یہ پاسبل بھی ہے اس لیے کہ اسکول تو بنے ہوئے ہیں, وہ مینٹین نہیں ہوتے, اور وہاں پر عملہ جو ہے کہتے ہیں میرٹ پہ نہیں رکھا ہوا, اور گھوست ملازمین ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. جو بجٹ حکومت ضائع کر رہی ہے, کرپشن میں ویسٹ ہو رہا ہے, اس میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک دوسرا ہے بنیادی صحت. دنیا بھر میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ بھی ایک ہے نا کہ ٹرانسپورٹ کا اور ڈسٹینس کو یعنی کہ ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز فیسلٹی وہیں ہونی چاہیے. تو ہر آبادی کا ایک ہسپتال ہوتا ہے ہر جگہ, اس پہ پوری آبادی کا ریکارڈ ہوتا ہے, ان کی پروفائل ہوتی ہے, اور ان کی صحت کے ریکارڈ رکھے جاتے ہیں, اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون آدمی کرونک مریض ہے, کون جو ہے صحت مند ہے. تو صحت مند لوگوں کو کہتے ہیں بھئی آپ 1 سال بعد آئیے گا, مگر جو کرونک ہوتے ہیں ان کو پھر ظاہر ایز پر نیڈ ڈاکٹرز بلاتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں. جو کم کرونک ہوتے ہیں ان کا اس طرح سے علاج ہوتا ہے. پھر کوئی وبائی امراض ہو جاتا ہے فوراً ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, ویکسینیشن ہوتی ہے. یہ ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, سینٹرز بنائے جاتے ہیں, اور ہیلتھ پروفائل جو ہے تمام شہریوں کی بنی ہوتی ہے ہر بلاک کی. یہ میونسپل کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اچھی میونسپل سسٹم جو ہے کہتے ہیں بااختیار میونسپل سسٹم ہو تو یہ جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے. اچھا, آپ کی کیا پلاننگ ہے اگر ایز این ایم این اے آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایم این اے بننے کے لیے, ایم این اے مطلب آپ قومی اسمبلی میں جائیں گے, قومی اسمبلی میں آپ قومی ایشوز پر بات کریں گے, قومی ایشوز پہ کوئی لیجسلیشن کریں گے, قومی ایشوز پہ ڈسکشن کریں گے, تھاٹ پروسیس پرووک کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں. ایک تو یہ ہے. ایک آپ کی اپنی جو کانسٹیٹیونسی ہے اس کے مسائل, اس کو سالو کرنے کے لیے اس کے بڑے مسائل کیا ہیں. چھوٹے مسائل تو بلدیاتی سطح پہ حل ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے, مگر کیونکہ انفارچونیٹلی بلدیہ کے نظام کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے, ان کے اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے, ان کو فنڈ نہیں دیتے. اور پھر جس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا الیکشن ہوا ہے کہ وہ جن کو جیتنا تھا, میئر آنا تھا, ان کی سیٹوں کو ایک تو پہلے الیکشن کے پروسیس میں کم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جب ہوا تو پھر ایک پارٹی کی سیٹوں کو خرید کے یا ڈرا کے جو ہے اپنے ساتھ ملا لیا. تو جعلی میئرشپ ہے, تو ان کا پرپس بھی یہ نہیں ہے کہ شہر میں کام کریں. تو مسائل ہیں, مگر ہماری جو بلدیاتی نمائندے بھرپور کام کر رہے ہیں, ان مسائل کے باوجود, وسائل کی کمی کے باوجود کام تو کر رہے ہیں. اگر یہ وسائل ہماری طرف سے قومی اسمبلی سطح پہ اور کہتے ہیں صوبائی سطح پہ ان کو اور زیادہ ملیں اور ان کو سپورٹ ملیں تو یہ شہر میں کام بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. کیونکہ میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, جماعت اسلامی سے, جس کا نمائندہ مجھے بنایا گیا ہے, اس پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. جب بھی اس کو ملک کوئی عہدہ ملا, کوئی اختیارات ملے, تو انہوں نے اس سے بڑھ کر کام کیا اور اس میں کرپشن نہیں کی. نعمت صاحب کا دور, نعمت اللہ خان صاحب کا دور اس بات کا گواہ ہے, اور جو کہتے ہیں افغانی صاحب کا دور. ہمیں یہ 2 ہی دور ملے دوبار, اور کراچی میں تمام بنیادی کام اور فیوچر ویژن کے ساتھ جو کام ہوئے انہی 2 ادوار میں ہوئے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے چھوٹے سے 9-10 سالہ کریئر میں بالکل ایسے ہی ہے کہ میں نے بھی بے تحاشا خبریں پڑھی ہیں. بہت ساری پارٹیز ہیں جن کی کرپشن کے حوالے سے ہم سنتے آئے ہیں, دیکھتے آئے ہیں, پڑھتے آئے ہیں, اور اس کے ثبوت بھی ملے ہیں. لیکن فارچونیٹلی ایک پارٹی ہمارے پاس ابھی ایسی ہے, ان کے کینڈیڈیٹس, ان کے لوگ ایسے ہیں جن پر واقعی میں کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. تو میں آپ سے صرف یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو آپ لوگوں کی پلاننگ ہے اس کے اکارڈنگ لاسٹ ہم نے دیکھا کہ جو بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ بھی ہوا ہے, جس طرح سے آپ لوگوں سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے, آنے والے انتخابات میں بھی انفارچونیٹلی گاڈ فاربڈ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا آپ لوگوں کا اس کے اوپر اسٹانس ہوگا؟ دیکھیے, جدوجہد جو نا ایک ایسی چیز ہے کہ جو نا آپ کو ہر حال میں کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ نا, ہم تاریخ میں پڑھتے تھے جب اسٹوڈنٹ تھے کہ محمود غزنوی نے سومناتھ پہ 17 حملے کیے اور آخری حملے میں کامیاب ہوا. ٹھیک ہے, تو جدوجہد چھوڑنی نہیں ہوتی ہے. اب اگر کرپشن ہو گئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, تو اگر اس کو ہی لے کے بیٹھ جائیں اور مایوس ہو جائیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے ہتھیار ڈال دیا اور ان لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیا جن کو کرپشن کا موقع, کھلا موقع آپ دے رہے ہیں. تو ہم اپنی جدوجہد کریں گے, ہم اپنے ووٹ کو چوری نہیں ہونے دیں گے. ہمارے انتظامات تو پورے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں ہمارے پاس اس وقت آپ معاشرے میں جا بھی رہی ہیں, شہر میں گھوم بھی رہی ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ لہر جماعت اسلامی کی ہے. لوگ چاہتے ہیں ووٹ ڈالیں اور تبدیلی لائیں, ایماندار لوگ آئیں. تو ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں جیتیں گے. اور یہ حافظ نعیم الرحمن کا دعویٰ ہے, اور کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سچی کرے گا کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بنے گی, نہ صوبائی نہ قومی, اللہ نے چاہا تو جب حکومت بنے گی تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں حکومت چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم عوام کے فائدے کے لیے جس حکومت میں شامل ہوں گے, پہلے عوام کے مفاد کی بات کریں گے, اپنے مفاد کی بات نہیں کریں گے. ہمیں نہ وزارتیں چاہیے, نہ ہمیں کوئی آسائشیں اور مراد چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسی عوام کی سہولیات کے مطابق ہو, ان کے فیوچر, ہمارے نوجوان
ان کے لیے پالیسی ہو. ہم چاہتے ہیں کراچی میں IT یونیورسٹی بنے, ہر علاقے میں ایک IT کالج ہونا چاہیے, کیونکہ IT ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں بڑی ڈیمانڈ ہے, بڑی کھپت ہے دنیا بھر میں, اور یہ نیور اینڈنگ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کچھ ڈیمانڈس ہیں جو نوجوان سے تعلق رکھتی ہیں. جس حکومت سے شامل ہوں گے ہم, کیونکہ نوجوان اس ملک کا 60% طبقہ ہے, اور ان کے فیوچر کو سیو کرنا, ان کے فیوچر کے بارے میں ویژن بنانا, ان کی ٹریننگ کرنا, ان کی اسکل ڈیولپ کرنا, یہ بہت ضروری ہے اس قوم کی ترقی کے لیے. تو سب سے بڑا پہلا جو ہے ویژن ہے نوجوان. دوسرا ہے خواتین, کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ. بلکہ ہمارے تو مشہور میں اب یہ آ گیا ہے کہ خواتین کو اگر کوئی اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو کوئی حق وراثت نہیں دے گا تو وہ نہ MLA بن سکے گا, نہ وہ کسی سرکاری عہدے پہ رہ سکتا ہے, نہ کوئی وہ ٹریول کر سکتا ہے ایون. تو ہم یعنی خواتین کے لیے, پھر ورکنگ وومن کے لیے بھی جو کہتے ہیں جماعت نے ایک بڑا اچھا کہا ہے کہ ان کے لیے ایک صاف ستھری ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, وہ اپنے دفتروں سے گھر آرام سے جا سکیں. یہ چنچی کا نظام جس میں ہماری مائیں بہنیں بڑی تکلیف میں جاتی ہیں فیکٹریوں سے اور جو ہے سے, اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ماس ٹرانزٹ سسٹم ہونا چاہیے سب سے پہلے خواتین کے لیے, پھر عام لوگوں کے لیے. اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا دعوت تو نہیں ہے, مگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم پہلے ہی 2-3 سال میں 5,000 بسز لائیں گے ماس ٹرانزٹ کے لیے, تاکہ لوگوں کو آسانیاں ہوں, تکلیفیں. اچھا, ایک چیز یہ کہ اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے, اگر آپ ساری چیزوں سے ہٹ کے ہر پرسپیکٹو سے بالا تر ہو کے بھی سوچیں تو جماعت اسلامی کے پاس جس طرح کے نمائندے ہیں, جس طرح کے رضاکار ہم دیکھتے ہیں, کوئی بھی ڈیزاسٹر آ جائے, کوئی بھی پریشانی, کچھ بھی ہو جائے, کہیں آگ لگ جائے, کہیں پانی بہہ جائے, ابھی جیسے بارشوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا ہے, تو جماعت اسلامی کے ہی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. ان کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے, یا ان کے اندر ایک جذبہ ہے, یا اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے, اور پارٹیوں کو ایسے لوگ کیوں نہیں ملتے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی کا نظام اصل میں عام لوگوں کو شاید اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ جماعت اسلامی کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے, کس سے کام کرتی ہے. پہلی کام جو جماعت اسلامی کا کارکن آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. پھر یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں, ہمارا کارکن یہ کام کیوں کر رہا ہے, کہ اس کا الٹیمیٹ موٹیو یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسا اسلامی فلاحی نظام قائم ہو جس سے لوگوں کی فلاح ہو, لوگوں کو آسانی ہو. تو یہ اس کی ٹریننگ ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کے اندر جذبہ پیدا کیا جاتا ہے, ان کی تربیت کی جاتی ہے. دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس تھے, اور اس میں اس زمانے میں جو بلدیاتی نظام پرویز مشرف صاحب کا تھا, اس میں جو ہے بہت زیادہ کونسلرز وغیرہ ہوتے تھے, نمائندے بہت انہوں نے رکھے تھے. تو 1800 کے قریب کونسلر, UC چیئرمین ملا کے, اور کہتے ہیں لیڈیز کونسلر, لیبر کونسلر ملا کے 1800 لوگ ہوتے تھے. نعمت صاحب کے خود بھی کرپشن کا نظام نہیں تھا, ان کے 9 ٹاؤن نظم میں کسی پہ ایک پہ کرپشن کا الزام نہیں تھا. اس کے علاوہ ان کے 1800 کونسلر میں کسی ایک پہ بھی کرپشن کا چارج نہیں لگا. تو یہ تربیت کا نظام ہے. اچھا, یہ بات نہیں ہے, دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت کرپشن یا ایسا نہیں ہو کہ غلطی نہیں کر سکتی, یا اس میں سب لوگ شریف ہوتے ہیں, مگر ہوتا یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں ایک نظام ہے کہ اس میں احتساب ہوتا رہتا ہے کہ کرپٹ لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے, نکل جاتے. آتے تو ہوں گے, اور جو کہتے ہیں انسان ہے, ہر انسان کے اندر ظاہر شیطان بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے, تو غلطی کر سکتا ہے, مگر کیا جماعت اسلامی کا نظم جو ہے نا اس کو پھر الگ کر دیتا ہے اپنے آپ سے. تو وہ نظام پنپ نہیں پاتا, کیونکہ اوپر سے نیچے تک سب قیادت صاف ستھری ہے, ٹھیک ہے, جس کے پاس کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے, اور اگر خدا نخواستہ ان میں بھی کوئی آ جائے تو پھر شورا اس کو ہٹا دے گی. اچھا, آپ قیادت کی بات کر رہے ہیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور سب سے اچھی بات اس جماعت کی جو میں نے خود ایک چیز کو انالائز کیا ہے, آپ لوگوں کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انجینئرز ہیں. میرے خیال ہے کراچی سے 3 کینڈیڈیٹس تو ایسے ہیں جو کہ PhD کھڑے ہو رہے ہیں, اکارڈنگ ٹو مائی نالج انفارمیشن. تو اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ سب چیزیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ, لیکن آپ لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. آپ کے جو اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں, ان کا کیا کردار ہے آپ لوگوں کے لیے, وہ کس طرح سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, حافظ نعیم الرحمان صاحب خود ایک انجینئر ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں. میں بھی ویسے انجینئر ہوں, الیکٹرانک انجینئر ہوں, اور میں نے بھی اپنی انجینئرنگ کی, اس کے بعد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آ گیا. تو وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا, تو پھر وہ پہلے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. ابھی یعنی کہ کراچی کے مسائل کے اوپر میرے خیال کسی سیاسی جماعت نے کبھی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اسٹڈی کریں. حافظ صاحب نے اس کے لیے کوئی 12 پروگرام, بڑے میگا پروگرام کیے ہیں, جس میں تمام انڈسٹریز کو, بڑے انڈسٹری لیڈرز کو بلایا,
ان سے انڈسٹری کے بارے میں پوچھا. پھر اسپورٹس مینس کو بلایا کہ کراچی کے میں اسپورٹس کو کیسے ریوائیو کیا جائے, اس پہ پروگرام کیا. تمام بڑے اسپورٹس مین جو تھے, جو سینئر تھے, ریٹائرڈ تھے اور نئے, ان سب کو بلا کے ان سے میٹنگ کی, ڈسکشن کیا, پوائنٹس بنائے. اسی طرح جب سینسس کا مسئلہ آیا تو انہوں نے سینسس کی پوری اسٹڈی کی, وہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو بلایا جو سوشل سائنٹسٹ تھے, ان سے سمجھا بھی, اور اس کو کہتے ہیں پھر اس کو پھر انہوں نے ریپروڈیوس بھی کیا جب بھی اپنی بات کرتے ہیں سینسس کے بارے میں. اسی طرح سے خواتین کے جو ورکنگ وومنس کے مسائل پہ انہوں نے ورکنگ وومنس کو بلایا جو ان کی لیڈرس تھیں, ان سے بات کی. پھر ٹاؤن پلاننگ کے مسائل, جو شہر کے ٹاؤن پلاننگ ہے, فیوچر ٹاؤن پلاننگ کیسی ہونی چاہیے, شہر کو کیسے پھیلایا جائے, اس کے اوپر. تو حافظ صاحب یا جماعت اسلامی کی ٹیم جو ہے نا ہوم ورک کرتی ہے, کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی ٹیم ہے, دیانتدار ٹیم ہے, اور پھر ویژن رکھتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نعمت صاحب جو ہے جب آئے تو انہوں نے فلائی اوورس بنانا شروع کیے شہر میں, تمام بڑے فلائی اوورس ان کے زمانے میں بنے, اور اس کے بعد وہ ریلی چلتی رہی کیونکہ وہ کنسیو کر کے چلے گئے تھے, بجٹ بک میں تھے, تو آنے والوں کو بھی بنانے پڑے. مگر اگر آپ سوچیے ذرا, اگر وہ نہ بنتے آج سے 18-19 سال پہلے تو کیا ہوتا آج شہر کا حال. ابھی شہر اتنا سارے فلائی اوورس بننے کے باوجود شہر میں ٹریفک جام ہوتا ہے کیونکہ مینجمنٹ نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا, 10 منٹ تو سراب گوٹ سے کراس کرنے میں لگتے تھے اس زمانے, 10 سے 15 منٹ لوگوں کو لگتے تھے, ہر انٹرسیکشن پہ ٹریفک جام ہوتا تھا. تو انہوں نے ویژن تھا نا کہ آگے والے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یہ تکلیفیں ہوں گی, تو انہوں نے بنا دی اس وقت. بالکل. ایک میں یہ تو وہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس چیز کو, اس نظام کو دیا, لیکن جو پیچھے سے جس نے یہ نظام بنایا ان کا نام کبھی بھی آگے نہیں آتا. یہ بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اتنا ویژن بھی نہیں ہوتا, ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. لوگ سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اگر نہیں بناتے تو کیا ہوتا. اگر جو لوگ اس وقت ٹریفک میں پھنستے تھے, آپ تو چھوٹی ہوں گی اس وقت, مگر جو روز آفس جانے والے تھے, آفس گوئرس تھے, اور کہتے ہیں انڈسٹری جانے والے لوگ تھے, ان کو پتہ تھا کتنی دیر لگتی ہے ہر سگنل پہ. وہ انہوں نے اتنا ایز کر دیا. اگر وہ ہوتے تو یہ مزید یہ چلتا رہتا ڈیولپمنٹ. دیکھیے ان 5 سال میں انہوں نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے جو پاکستان کی 70 سال تاریخ میں شاید نہیں ہوگی ایک ساتھ, کتنی بڑی ڈیولپمنٹ. اور کراچی میں بنیادی ڈیولپمنٹ کراچی کے 2 میئر نے کی ہے, ایک نعمت اللہ خان صاحب نے اور ایک افغانی صاحب نے. اور یہ یعنی یہ فیوچرسٹک پلان K2 کا منصوبہ پانی کا وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا, جس سے 100 ملین گیلن پانی ہب ڈیم سے کراچی کو ملنا شروع ہوا. K3 انہوں نے کمپلیٹ کیا, اور K4 یہ شروع کر کے گئے تھے جو 19 سال میں کوئی گورنمنٹ اسے مکمل نہ کرا سکی. اچھا بالکل. اتنا بڑا شہر ہے کراچی, پورے پاکستان کو ہم بچپن سے یہی بات سنتے بھی آئے, دیکھتے بھی ہیں کہ کما کے دیتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, پورے پاکستان کو چلاتا ہے. اس کا یہ حال, اس طرح کی پلاننگ, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کہ کراچی ابھی تک پنپ نہیں پایا؟ دیکھیے کراچی, آپ نے بہت اچھی بات کی, کراچی 67% ٹوٹل ریونیو جو ہے ٹیکس سے جنریٹ کرتا ہے, 54% یہاں سے ایکسپورٹ ہے پورے ملک. کہاں اور کراچی کہاں, ٹھیک ہے پورے. اور آپ کی سیلریڈ کلاس جو آپ لوگ ہیں, آپ کا جو ٹیکسز تھے جو اس سال ابھی 6 مہینے کے ٹیکسز, وہ پورے پنجاب کے ٹوٹل ٹیکسز سے زیادہ ہیں. یعنی پنجاب کی آبادی 60% ہے اور کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے. اس کی سیلریڈ کلاس کا ٹیکس ان کے ٹوٹل انڈسٹری, بزنس, ٹوٹل ٹیکس سے زیادہ ہے. تو کراچی اتنا ٹیکس جنریٹ کرتا ہے. اب نیگلیکٹ کیوں ہے؟ دیکھیے ایک تو وفاق کی طرف سے, کہ جو بھی وفاقی حکومت آئی اس نے کراچی کو جو نا وہ دودھ دینے والی گائے سمجھا ہوا تھا, بس اس سے دودھ نکالتے رہے, تو چارہ بھی نہیں ڈالتے تھے صحیح سے. اچھا, اور جو کراچی کے جو نام نہاد ریپرزنٹیٹیو آئے اتنے سالوں میں, 30 سال میں, وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا وہ کیسے لوگ تھے, وہ کس طرح کے لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا شہر میں سب کو پتہ ہے. ہڑتالیں, قتل, روز جو ٹارگیٹ کلنگ, بھتہ خوری, اس کا کلچر پروان چڑھا. تو کون سوچتا ہے اس شہر کے بارے میں؟ پھر اب جو حکومت ہے اتنے سے پرسپرٹی کی, وہ وڈیروں کی حکومت ہے, وہ سندھ سے آتی ہے, اور ان کا راستہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں سراب روڈ بھی کراس نہیں کرتے, وہ تو کینٹ سے جاتے ہیں ڈیفینس, اور ڈیفینس سے واپس سندھ, جب بھی ان کو آنا ہوتا ہے. تو ان کو اس شہر کے پورے شہر سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو ووٹ بھی نہیں پڑتے. اور جو کہتے ہیں ایک انہوں نے لسانی طبقات وہ ڈفرینسز بھی پروڈیوس کیے ہیں کہ کراچی کی اردو اسپیکنگ آبادی ہے, تو نہ ان کو جاب ملتی ہیں, نہ ان کی تعلیم ہے, بلکہ اب تو آپ کو دیکھیے ابھی میٹرک میں اور 9th میں اور انٹر میں 80% لوگوں کو فیل کر دیا گیا, جن کی یعنی کہ فرسٹ ایئر میں وہ لوگ جو فیل ہوئے ہیں وہ ان کی 80% ہے میٹرک میں, ان بچوں کو فیل کر دیا. جس کو اٹھایا بھی حافظ صاحب نہیں, وہی بورڈ آفس گئے, وہیں دھرنا دیا, ان سے بات کی, پھر انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جی ہماری ایکسل کے فارمولے میں غلطی ہو گئی, ہم اسے ٹھیک کریں گے. تو یہ کراچی کے بچوں کے ساتھ تو یہ ناانصافی ہو رہی ہے ہر سطح پہ, تو اور لوگوں کے ساتھ. تو جماعت اسلامی جو ہے نا, وہ ظاہر ہے جو اس کے ریپرزنٹیٹیو تھے سو کالڈ, جو بھی اپنا کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں کہ وہ شہر کے اختیار اپنوں کے پاس, وہ اپنوں نے اس شہر کو ڈھسا ہے اور لوٹا ہے اور مارا ہے اور
कूटा है और ये पूरे यानी कि नस्लों को तबाह किया है। तो इस वजह से सिर्फ जमात इस्लामी, ये नारा, ये मैनिफेस्टो आजकल हम बड़ा देख रहे हैं, बहुत लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि यूथ इसको प्रमोट कर रही है। सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, अगर उनकी भी पेजेस आप उठा के देख लें तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट, एक ऐसी चीज़ ज़रूर मिलती है जिसमें जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी है। ये कितना बड़ा आप लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा भरोसा करके अब बैठ चुके हैं, लोगों को पता है कि अगर हल है तो एक पार्टी ने करना है, उसको किस तरह से आप लोग आगे लेकर चलेंगे? हम जब ये कहते हैं ना हल सिर्फ जमात इस्लामी, मैंने आपको भी बताया कि जमात इस्लामी ने इसके ऊपर पूरी स्टडी की गई, शहर के मसाइल क्या हैं, इनको हल कैसे किया जा सकता है। अगर जमात इस्लामी के पास कौमी और सूबाई सतह पर अख्तियारात होंगे, हुकूमत होगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल बहुत तेज़ी से हल होंगे और इंशाअल्लाह हल करेंगे। मसलन हम अभी भी अपने अख्तियार से बढ़ के काम करते हैं। अभी देखिए जमात इस्लामी के पास तो कोई हुकूमत नहीं है ना। जमात इस्लामी बनो काबिल के नाम से IT कोर्स चला रही है, उसमें 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बनो काबिल औरंगी टाउन में उन्होंने कोर्स शुरू किया, बनो काबिल बल्दिया टाउन में कोर्स शुरू किया, यानी कि हर महमूदाबाद में कोर्स शुरू किया ताकि हर इलाके के बच्चों को बिला तफरीक के वो हाई क्वालिटी जो एरिया का है, ये पॉश एरिया का है या किसी इस्लामाबादी का है, हर जगह चाह रही जमात इस्लामी के नौजवान पढ़ें, नौजवान अपना रोज़गार हासिल करें। तो हम फिर अलखिदमत के जितने इदारे हैं, कोविड में किसने काम किया शहर में? बिल्कुल। देखिए जो लोग, जिनको राशन की ज़रूरत थी राशन पहुंचाया, जिनको दवाओं की ज़रूरत थी दवाएं पहुंचाई, जिनको सिलेंडर्स की ज़रूरत थी सिलेंडर पहुंचाया, ये जमात इस्लामी ने किया। आपने खुद देखा कल भी बारिश हुई है तो रात को जमात इस्लामी का कारकुनान जो है लोगों की गाड़ियों में धक्का लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ सफाई कर सकते हैं सफाई कर रहे हैं। हाफिज़ नईमुर इमाम साहब खुद भी निकले हुए थे। जी, तो वो भी निकले हुए थे। तो यानी वो काम कर रहे हैं अभी लोगों की तकलीफ़ के लिए। तो हर वक्त करते कि जब हुकूमत और इख्तियारात और वसाइल होंगे और फंड होगा तो जमात इस्लामी तो मेरिकल कर सकती है इंशाअल्लाह। तो हल तो जमात इस्लामी है। ठीक है। अच्छा, ये बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अभी देख रहे हैं एक मायूसी है मुल्क में, जिस तरह के इंतखाबात होने जा रहे हैं वो हम सबके सामने, जिस तरह की सिचुएशन है, जो सियासत है, जो मईशत है, तो इसमें आप किस तरह से लोगों को, स्पेशली यूथ को मोटिवेट करेंगे कि जी हिम्मत नहीं हारनी है हमने और उम्मीदों पे दुनिया कायम है और मायूसी कुफर है? देखिए कुरान की एक आयत है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उस वक्त कहा जब वो शुएब इब्न अबी तालिब की घाटी में फाकों में रह रहे थे और उनको पूरे माशरे ने बाइकआउट कर दिया था, उस सोसाइटी ने बाइकआउट कर दिया था, ला तक़नतू मिन रहमतिल आमीन, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो मायूसी तो कुफर है इस्लाम में। तो मायूस हो के जो लोग बैठेंगे घरों में वोट नहीं डालेंगे तो वो एक तो ज़ाहिर है कि ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो हदीस है कि मायूसी कुफर है, तो कुफर की हालत है ये, इससे बचने चाहिए। ठीक है। और हमेशा उम्मीद की किरण मौजूद होती है हाफिज़ नईम रहमान की शक्ल में कराची में, और जो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी जो है एक उम्मीद की किरण है। इसकी क़यादत अहल भी है, करप्ट भी नहीं है और बासलाहियत है। तो ये 3 चीज़ें चाहिए हुकूमत चलाने के लिए, ये तीनों चीज़ें जमात इस्लामी में मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, कौम को वोट डालना चाहिए, तमाम लोगों को वोट डालना चाहिए, सही कैंडिडेट चूज़ करें, इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आएगी। आप एक बार जमात इस्लामी को चांस देंगे फिर आपको पता चलेगा कि दूसरी पार्टियों में जमात में क्या फ़र्क है। Thank you so much for your time and wish you good luck for your future. इंशाल्लाह hoping for the best। और बिल्कुल ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह तो अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया है कुरान करीम में। तो अल्लाह ताला की जो इतनी सारी नेमतें हैं और जो प्लानिंग्स हैं हमारे लिए वो यकीनी तौर पे आगे भी बहुत अच्छी होने वाली हैं। अब ज़ाहिर है वही वाली बात कि हमने निकलना है, वोट कास्ट करना है, अच्छे और समझदार कैंडिडेट को समझदारी के साथ वोट कास्ट करना है, अपने हक को उस जगह इस्तेमाल करें जो कि आगे आप लोगों के लिए काम आए। तो आई विश एंड आई होप सो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये इलेक्शन जिस तरह से भी नज़र आ रहे हैं इसके बरक्स हों और बहुत बेहतरी जो है वो पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस कराची के लिए, चूँकि मेरा ताल्लुक कराची से, मैं बार बार इसलिए भी बात करूँ कि कराची को बार बार निगलेक्ट किया गया है। तो आई विश सो कि सब कुछ बहुत अच्छा हो।